علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، بے عیبی کی، پاکیزگی کی تمام باتیں، کلمات وہ تمام کے تمام رب العالمین کے لیے ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کل کائنات کا خالق اور مالک وہی اللہ ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب سے، شرک کی آمیزش سے، شریک سے پاک ہے۔ ایسا پاک ہے کہ اس نے تعارف یہ کروایا ہے، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، وہ پیدا نہیں کیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور اس نے بھی کسی کو پیدا نہیں کیا، خود نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ رب العالمین نے خود کسی کو اولاد پکڑا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے، یہ تعریفی کلمات رب العالمین کے لیے ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنا لیا، وہ شخص اس مختصر زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی زندگی بھی اسی کی اللہ رب العزت کامیاب بنائیں گے۔ سامعین محترم، سامعات، ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آپ علیہ السلام کا بحیثیت شوہر، بحیثیت خامن، بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہن سہن کیسا تھا، یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھا، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا اور سیکھا، سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، اور یہ مسواک کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ اسوہ اور طریقہ اور نمونہ پیش کیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ، تم نے سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم گھر میں آؤ، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، وہ تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو سے آوازار ہوتے رہیں۔ بیوی تو کچھ کہہ نہیں سکتی، اولاد ہے، اولاد بھی کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ ان کے لیے ناگوار ہے۔ طریقہ اور سنت اور اسوہ یہ ہے کہ تم گھر میں داخل ہو، سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا، سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں 591 نمبر پر ہے۔ اور یہ اس لیے کیا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے پاکیزگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں بیویوں سے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب گھر خامند آئے اس کا استقبال کیا جائے، بیوی اس کے شایان اس کا استقبال کرے، اور بیوی سے کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایک اچھی بیوی کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے۔ کیا خامند کو اچھا نہیں بننا چاہیے؟ شوہر کے لیے کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے؟ کیا شوہر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نابلند ہے؟ سموکنگ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، کوئی اور چیز پان کھاتا ہے، کوئی بھی ایسی بیڑ کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کے گھر میں، اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ خامد ہے اس کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے، خامد ہے، لیکن آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ بھی خامد صاحب سیکھ لیجیے۔
آپ بھی جب گھر میں جائیں بیوی کے لیے اتنے ہی راحت کے سکون کے سبب بنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم، اس نے تمہاری ہی جن سے، خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی جن سے اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ جو خاوند ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور جو بیوی ہے وہ کسی جانور کی نسل سے ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کہا خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفسوں سے، تم ہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو اللہ نے پیدا کیا. تم چاہتے ہو کہ بیوی تمہارا استقبال کرے، وہ تمہارے سکون کا سبب بنے، اس بیوی کی بھی یہ خواہش ہے. اللہ تمہیں اس کا پابند کرتا ہے، اس کا رسول تمہیں پابند کرتا ہے. تم جب گھر میں جاؤ خاوند بن کے جاؤ، جلاد اور ظالم بن کے نہ جاؤ. اپنے کاروبار، اپنے لین دین کے سارے معاملات پیچھے چھوڑ کے آیا کرو. گھر میں تم نے بحیثیت خامد داخل ہونا ہے. کس لیے داخل ہونا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے تمہاری بیویاں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں کہ تم اس سے آرام پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آپس میں محبت کو اور رحمت کو رکھا ہے، نرمی کو، آسانیوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور آخر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ تو ساری باتیں، نشانیاں، آیات، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان کے لیے ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. جو غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، جو سوچتے ہی نہیں ہیں، جو صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور بیوی کو ایک ماس اور جسم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، یا خادمہ اور کام کرنے والی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ سکون کے لیے بنایا ہے اور محبت اور رحمت کو پیدا کیا ہے. اگر تم اس کو خراب کرو گے سب سے پہلے معاشرے میں تم ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت خامند، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادا صحیح مسلم کی 692 نمبر حدیث ہے. پیچھے ہم نے پڑھی 591 نمبر اور یہ 692 نمبر حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے محبت کا انداز یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن سے، جس برتن سے پانی پیتی اور جس جگہ سے پانی پیتی، اماں جی، ہماری ماں اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمانوں کی ماں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کو اسی برتن میں اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پیتے، پانی کو، برتن کو وہاں ہونٹ لگاتے جہاں سے ہماری ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتی. ذرا محبت اور رحمت کا انداز تو دیکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر ہیں، بحیثیت خامند اپنی بیویوں سے کس انداز سے محبت سے پیش آ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاشرے کا بہترین امن چاہتے ہو تو اپنے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو عملی جامہ پہنانا شروع کر. گھروں میں جب ایسا پاکیزہ اور محبت والا ماحول ہوگا اور بچے دیکھنے والے ضرور اس سے سبق حاصل کریں گے. وہ اپنی عملی زندگی میں جا کر بچے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی 2064 نمبر پر ہے اور 2066 نمبر پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی ہے بحیثیت خامند اور شوہر. ایک عید کے موقع پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ مسجد نبوی میں لے گئے۔ عید کی نماز کے بعد حبشی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے صحن میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ خوشی کا دن تھا، کھیل کود رہے تھے، اور یہ نیزہ بازی خالی کھیل کود کا سامان نہیں تھا، یہ جنگ کی تیاری بھی تھی۔ اس زمانے میں نیزہ بازی، تلوار زنی اور تیر، ان چیزوں سے جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں نے 2 حوالے دیے ہیں، صحیح مسلم کے 2064 نمبر اور دوسرا حوالہ 2066 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی حیا والا نہیں ہے، شرم والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، ہر پہلو میں سب سے آخر پر سب سے ٹاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی صاحبہ کو، ہماری اماں جان کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں گئے اور اپنے جسم سے، اپنی کمر سے پردہ کیا ہے۔ ہماری اماں جان پیچھے سے، کمر کے پیچھے سے، گردن کی سائڈ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان حبشیوں کے کھیل کود سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ حبشی جو نیزوں سے، تلواروں سے کرتب کر رہے تھے، وہ دیکھتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنی بیوی صاحبہ کے لیے اوٹ اور پردہ باندھ کر، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کا دل بھر گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے گئے۔ آج ہمارے اس زمانے میں سیر و تفریح کے بڑے مقامات ہیں، بڑے معاملات ہیں، جائز اور درست طریقے سے حیا اور شرم میں رہ کر اگر بیوی کو کہاں کسی جگہ پر سیر و تفریح کے لیے لے کے جایا جائے جہاں کا ماحول بھی اچھا ہو، صحابہ اللہ کے فضل سے عام لوگوں میں، انسانیت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ، ایسے شرم و حیا کے لوگ تھے۔ اگر ایسا کہیں ماحول میسر آ جائے، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل عیال کو وہاں لے کر جانا یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر خامن جگہ جگہ اللہ کی نعمتیں دیکھ سکتا ہے، نشانیاں دیکھ سکتا ہے، تو بیوی کو بھی سیر کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اور خامن اپنے گھر میں اس انداز سے وقت گزار رہے ہیں، اور ہمارے ہاں لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات شروع بھی جھگڑے سے ہوتی ہے اور ختم بھی جھگڑے پر ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامن، شوہر، جب اپنے گھر میں جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کیا جاتا، آپ کا دل ہوتا، چاہت ہوتی کھا لیتے، چاہت نہ ہوتی نہ کھاتے۔ اور صحیح مسلم کی 5380 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں ہم جتنے لوگ یہاں جمع ہیں یا جتنے لوگ زندہ ہیں، ان میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا؟ یار، خاتون، بیوی، زندگی کا ساتھی، وہ بھی تو انسان ہے نا، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ یہاں میں ایک دنیاوی آدمی کی ایک بات کرنے لگا ہوں۔
صدر عبدالکلام کے بارے میں مشہور ہے، پتہ نہیں اس کی سند کیسی ہے، لیکن یہ بات مشہور ہے اس کی طرف سے کہ ایک دن وہ گھر میں آئے، اس کی بیوی نے اس کو کھانا دیا اور روٹی جو جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، سیاہ تھی، کالی سڑی اور جلی تھی، اور صدر عبدالکلام اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے اور بیٹی بھی تھی۔ جب کھانا بیوی نے پیش کیا، کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہوئے بیٹے دیکھتے رہے کہ جلی ہوئی روٹی آج ابو کو ملی ہے، ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو جلی ہوئی روٹی جتنی ممکن تھی وہ بھی صدر عبدالکلام نے ساتھ ہی کھا لی، کھانے کے فارغ ہو گئے۔ بچوں نے پوچھا ابا جان یہ کیا آپ نے جلی ہوئی روٹی بھی کھا لی؟ کہا تمہاری والدہ ماجدہ تمہارے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، ممکن ہے بیچاری تھکی ہوئی ہو، اگر میں جلی ہوئی روٹی علیحدہ کر دیتا یا اس میں عیب نکالتا تو اس کی تھکاوٹ اور اس کی بیماری اور اس کی تھکن کو کم کرنے کی بجائے میں نے بڑھا دینا تھا اور مزید اس نے بیمار ہو جانا تھا۔ میں نے یہ خوشی سے کھا لیا، روزانہ اچھی تو ملتی ہے نا، اگر آج جل گئی ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے، ہمارے لیے نہ صدر عبدالکلام ہمارے لیے حجت ہے، نہ ہم میں سے کوئی انسان حجت ہے، ہمارے لیے حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا نمونہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی 5380 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ ہمارا تو گھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بچہ سب سے پہلے بولتا ہے میں نے نہیں کھانا آج، یہ ہے اس میں زیادہ، اس میں نمک زیادہ ہے، یہ چیز ہے وہ چیز۔ گھروں کو امن اور سکون اور اچھا ماحول بخشنے کے لیے خامدوں کو قربانی دینی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا، اور اس میں کوئی رن مریدی والی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے معاشرے کا نکما ترین قسم کا یہ جملہ ہے جس نے گھروں کو برباد کر دیا ہے کہ فلاں رن مرید ہے، بولتا نہیں۔ ہاں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے حسن معاشرت سے پیش آؤ، پھر کہو میں رن مرید۔ جب پیش آتے ہی نہیں پھر کہو میں خدمت گزار ہوں، گھر والا، میں گھر کا ایک ذمہ دار فرد ہوں، میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، میں بڑے احسن طریقے سے جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، نا اتفاقیوں سے بچتے ہوئے گزرتا ہوا اس کو گزار رہا ہوں، پھر جو کوئی کہتا رہے کھائے قسموں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی 6050 نمبر اور ابن ماجہ کی 1984 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو یا خادم کو کبھی نہیں مارا اپنی زندگی۔ لاؤ ایک شخص لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والا۔ ہم نہ زبان سے ہی معافی دیتے ہیں، نہ ہاتھوں سے ہی معافی دیتے ہیں، ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ بیوی اس کے گھر والوں تک، اس کے ماں باپ تک، اس کے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتے ہیں، اور جتنی زیادہ تکلیف اور زہریلی بات ہم کر سکتے ہیں اس وقت ہم کرنے سے باز نہیں آتے، اور پھر بھی ہم یہ حق رہتے ہیں کہ ہم خاوند اور بیوی ہماری فرما بردار ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ کو سائڈ پہ رکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ بیویاں ہماری فرما بردار ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی ہے، پھر ہمارا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زبردست قسم کی عادت، ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہے، وفات پا گئی۔ سنن ترمذی کی 2017 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی بیوی صیبہ کی وفات کے بعد بھی ان کی بزرگ سہیلیوں کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ بیوی گھر میں نام لے لے، فلاں میری دوستہ ہے، میری سہیلی ہے یا میری کلاس میٹ ہے، تو بس گھر میں جنگ شروع۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری بیوی نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے تو آپ بھی تو کچھ کرو نا، کہ صرف خامند ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صیبہ کی وفات کے بعد، زندگی میں تو تھا ہی، وفات کے بعد بھی بزرگ سہیلیوں کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے۔ آپ حیثیت خامند اور شوہر کس طرح اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، ہمیں ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے انمول طریقوں پر عمل کر کے اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، یہ ابو داؤد کی 2578 نمبر حدیث ہے اور سلسلۃ الصحیحہ کی 1945 نمبر پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوشگواری کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اماں جان آگے گزر گئی، جیت گئی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بیوی صاحبہ مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اب حساب برابر ہو گیا، پہلے آپ جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ اور گھر میں اتنا امن اور سکون تو ہونا چاہیے، آدمی محبت سے اپنی بیوی سے تو بات کر لے یار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده